جی السلام علیکم جی تمام دوستوں بھائیوں کو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج آنسر دینا اس کا ضروری سمجھا کہ اس کا آنسر ضرور دیا جائے تاکہ تمام دوستوں کو ڈیٹیل کے بارے میں پتہ چل سکے اور اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں، اور جو ہمارا فرض ہے اپنا بیان ریکارڈ کروانا، اصل حقائق بتانا اور اپنی صفائی بیان کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا فرض ہے، کیونکہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شو کی خرابی کہاں ہوئی اور کس نے کی۔ دوستو ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں گا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کو کوشش کروں گا کہ 2-3 پارٹ میں جو ہے شیئر کیا جائے۔ دوستو شروع سے چلتے ہیں جہاں سے بازیاں لگیں، بحث سٹارٹ ہوئی۔ دوستو بحث سٹارٹ ہوئی میر مختار خان صاحب کی اور ملک منتظر مہندی نمبردار صاحب کی، ان دونوں کی آپس میں بحث سٹارٹ ہوئی، کبوتروں سے سٹارٹ ہوئی۔ خان صاحب نے کہا جی پیپلاں والے اچھے ہیں، نمبردار نے کہا جی کہ لاہور والے اچھے ہیں، ان کی آپس میں بحث ہوئی۔ تو دوستو ٹائم ہو گیا، چیلنج قبول ہو گیا کہ جی ہم آ کے شو کریں گے۔ بحث یہ ہوئی تھی کبوتروں کی جی کہ پنجاب والے ہمارے کبوتر جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس پہ منتظر مہندی نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں نے ہمارے کبوتر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو دوستو ایک چیز آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ سارے کبوتر پاکستانی ہیں، جس مرضی شہر کے ہیں، جس مرضی صوبے کے ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شوق کو اور پاکستان کو سلامت رکھے اور شوقینوں کو سلامت رکھے، آمین۔ دوستو ٹائم ہو گیا، چیلنج قبول ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ہم لوگ اکٹھے ہو گئے، سامنے وہ کبوتر لایا گیا کہ جس کی بیس پہ میر مختار خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارے کبوتروں نے لاہور جیتا ہے، تنویر قریشی کی چھت پہ اس نے تمام لاہور کو بازیاں جیتی ہیں۔ یہاں سے دوستو بات سٹارٹ ہوئی، تو اسی چھت پہ جا کے بازیاں طے ہوئی۔ وہ کبوتر دیکھ کے، وہ کبوتر کا کراس تھا 50-50، اس میں ایک پر ڈب والا تھا میاں صاحب کا اور ایک پر ان کا تھا پپلا والا کاجل کبوتر تھا، اور وہاں پہ سب کے سامنے باتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی جو اوریجنل پیئر تھا جو اکمل خان صاحب نے دیا، اس کا بچہ 10-11 بجے سے اوپر نہیں گیا، اور یہ ہم نے کراس لگایا، مادہ بھی دکھائی کہ یہ ڈب والی مادہ ہے، اس مادہ کے ساتھ یہ پرندہ 3-4 بجے تک بیٹھا ہے، یہ پرندہ ہر چیز لائیو وہاں پہ دکھائی گئی۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ منیمم کو 40-50 لوگ وہاں پہ موجود تھے، کچھ لاہور کے تھے، کچھ ان کے ساتھ جو بازی لگانے آئے تھے اپنا میر مختار خان کے ساتھ اور لالی برادران کے ساتھ۔ تو دوستو وہاں پہ بازی طے پا گئی۔ وہاں پہ میر مختار خان صاحب نے کہا جی ہمیں ایک کراس کی اجازت دی جائے، ہمیں ایک کراس کی اجازت دی جائے، ایک یعنی کہ ایک پر پیپلا والا اور دوسرا کوئی بھی ہو، چاہے ٹیڈی ہو، کسوری ہو یا کوئی بھی ہو۔ منتظر مہندی نمبردار نے کہا جی کسی قسم کا خان صاحب کوئی کراس نہیں، آپ نے اپنے پیپلا والے کبوتر اڑانے ہیں، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کراس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ منتظر کو سمجھایا کہ نہیں یار ہمارے مہمان ہیں، ایک کراس کی ان کو اجازت دے دیں۔ چیئرمین صاحب نے وہاں پہ اپنا پوزیٹیو رول ادا کیا۔ اگر چیئرمین صاحب وہاں پہ پوزیٹیو رول ادا نہ کرتے تو یہ بازی نہیں لگنی تھی، کیونکہ بات ہوئی تھی پیپلا والے کبوتروں کی اور لاہوری کبوتروں کی۔ خان صاحب نے وہاں پہ کراس مانگ لیا جی ایک کراس کی اجازت دے دیں، ان کو چیئرمین صاحب نے بریف کیا ملک منتظر مہندی کو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ جس طرح چیئرمین صاحب تسی کرو ٹھیک۔ ایک کراس کی دوستو اجازت مل گئی، بازی طے ہو گئی۔ بازی 3 فارمیٹ پہ طے پائی گئی، پر ایوریج اور ہٹ۔ تو دوستو بازیاں طے ہو گئی، چھت کا انہوں نے کہا جی 2 ماہ بعد آپ کو بتا دیں گے۔ 2 ماہ بعد چھت بتا دی، اور چھتیں بھی دوستو لاہور نے پرووائڈ کی، چھت بھی ان کو لاہور نے پرووائڈ کی۔ ادروائز ان کا اپنا ذاتی شاگرد جو تھا وہ موٹر وے کے بالکل اوپر تھا، بابو صابو جو رائے انصر کھرل ہے، وہ ان کا شاگرد ہے لالی برادران کا، اور اس کی چھت بالکل موٹر وے کے ساتھ ہے۔ اس کی اپروچ اپنا حاجی الیاس والی چھت سے
اس کی اپروچ زیادہ اچھی تھی، لیکن انہوں نے وہ چھت سلیکٹ نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سارے معاملات دیکھنے ہیں، تمام اخراجات دیکھنے ہیں، ہر چیز دوستو انہوں نے دیکھی اور بازی طے ہو گئی، ہر چیز ہو گئی۔ اب کبوتر جو ہے وہ پاس کرنے تھے پٹائی سے پہلے، کبوتر دیکھنے تھے، ان کو پاس کرنا تھا کہ 1 کراس ہے یا 2 کراس ہے یا جو بھی ہے۔ بیسک تھی کہ جو پرندے دکھائے گئے وہاں پہ، جو استاد تنویر قریشی صاحب کی چھت پہ اڑے، ان پرندوں سے ان کی مشابہت ہونی چاہیے، یہ بازی طے پائی تھی۔ وہاں پہ فزیکلی پرندہ دکھا کے کہ جی یہ پرندہ ہے، اس کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے، جو کہ سب نے کہا جی اوکے، کیونکہ وہاں دکھایا گیا یہ 1 کراس ہے، یہ 50-50 ہے، اس سے مشابہت ملتی ہونی چاہیے، سب نے ایگری کیا جتنے بھی تھے وہاں۔ بازی لگ گئی، کبوتر پاس کرنے کا ٹائم آیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ان کی براڈ پہ باتیں ہوتی رہتی تھی، اپنا آپس میں یہ سارے براڈ پہ رات بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کوئی کہتا پٹی والا، کوئی کچھ، یہ بڑی قیاسرائیاں چلتی رہی۔ تو ان کو بھی لوگوں نے کہا جی آپ کے کبوتر انہوں نے پاس نہیں کرنے۔ کبوتر پاس کرنے کا ٹائم آ گیا، اکٹھ ہو گیا، ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے کبوتر انہوں نے باہر نکال دیے، تقریباً 350-400 کے قریب وہ کبوتر تھا۔ ویڈیو آج بھی موجود ہے، 4 کیج تھے، انہوں نے کبوتر باہر نکال کے اندر سے ان کے جو دروازے تھے بند کر دیے، وڈ میں کر دیے کبوتر۔ اب مٹھو بھائی جو ہیں وہ جیکٹ اتار کے کھڈے کے اندر انٹر ہونے لگے، جی میں کبوتر پکڑ کے دکھاؤں۔ چیئرمین صاحب نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے کبوتر پکڑنے کی، ہمیں آپ کے یہ کبوتر منظور ہیں، حالانکہ یہ وہ کبوتر نہیں ہے۔ یہ دوستو وہاں پہ واضح طور پہ بتایا گیا، حالانکہ یہ وہ کبوتر نہیں ہے، یہ 1 کراس کے کبوتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اڑائیں۔ لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے کبوتر نہیں پاس کرنے، انہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ اپنے ہی تھے، لاہور والے، کچھ دوسرے شہروں کے، کیونکہ دوستو لاہور میں 2 حصوں میں تقسیم ہے پارٹیاں، ایک 11 والا بیچ ہے اور ایک 7 والا بیچ ہے ہمارے والا۔ دوستو کبوتر پاس ہو گئے اور اس کی ویڈیو موجود ہے، جو وہاں پہ منتظر مہندی نے کہا، جو وہاں میر مختار نے کہا، جو وہاں اپنا حسن لالی مٹھو لالی نے کہا، وہ ڈکا چھپا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہر چیز آن دا ریکارڈ اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے وہ ویڈیو۔ کبوتر پاس ہو گئے دوستو، کبوتر پاس ہو گئے۔ اس کے بعد دوستو بازیاں آ گئیں۔ بازیوں سے 1 مہینہ پہلے میں نے مٹھو بھائی کو فون کیا، بلکہ ان کا مجھے فون آیا کہ بابر بھائی آپ نے جو چھتیں دینی تھی ہمیں باقی چھتیں بھی دے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ ہم منصفیاں لگا رہے تھے 1 مہینہ پہلے، 1 مہینہ پہلے اس کی ڈیٹیل ہر چیز موجود ہے۔ وہاں پہ حسن بھائی آئے، ہم نے چھتیں لکھی تھی۔ مٹھو بھائی نے کہا جی ہم نے چیئرمین صاحب کی طرف آنا ہے، ان کو عمرے کی مبارکباد بھی دینی ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا جی آ جائیں، پھر آپ کو چھتیں وہیں پہ دے دیں گے۔ وہ قدرتاً ٹائم نہ بن سکا، یہ نہیں آئے، اپنے اپنے پھرتوں میں مصروف رہے۔ 1 مہینہ پہلے ہم لوگ منصفیاں لگا رہے تھے، وہاں پہ کھانا کیا ہوا تھا ملک یاسر رحیم کھوکھر نے، ان کا اپنا استاد حسن لالی اور الیاس بھائی آئے وہاں پہ۔ ہم وہاں سے جانے لگے تو یہ لوگ آ گئے، پھر انہوں نے کہا جی چھتیں، ہم نے کہا جی یہ چھتیں لکھی ہیں۔ یہ 1 مہینہ اور 1 دن پہلے اس کی پکچر اتار کے یہ لے گئے۔ اس کے بعد ان کا اگلے دن میسیج آیا کہ بابر بھائی ہم نے اور چھتیں نہیں لگانی، یہ جو آپ نے چھتیں دی ہیں ہم نے ان چھتوں کے ساتھ شوق نہیں کرنا، اب ٹائم کوئی نہیں رہ گیا، 1 مہینہ رہ گیا پیچھے۔ ہم نے کہا مٹھو بھائی آپ یار بازی لگانے کے پابند ہیں، آپ یہاں شوق کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ شوق کریں، حالانکہ اگر آپ کو کوئی چاند رات کو بھی کوئی بازی کا کہتا ہے نا تو آپ کو بازی لگانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اور بازیاں نہیں لگانی، بس یہ بہت ہو گئی ہیں، ہم نے اور بازیاں نہیں لگانی۔ یہ دوستوں میرے پاس ڈیٹیل پڑی ہے، ثبوت پڑے ہیں سارے۔ اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ٹائم ہو گیا، ہم نے یاسر بھائی کو فون کیا، یاسر رحیم کھوکھر جو ہیں، جو ان کے میزبان تھے، یاسر بھائی اور اپنا حاجی الیاس جو ہیں، تو انہوں نے دوستو ہمارے ساتھ ٹائم بھی کیا، ان کے ساتھ ٹائم کیا، جی آپ شباب اسٹوڈیو آ جائیں ان کی چھت پہ۔ ہم چلے گئے وہاں پہ ان کو بازیوں کا کہا، انہوں نے کہا جی بس بہت ہو گئی ہیں، لیکن بازیاں ہماری
اور چھتوں کی لگ گئی. ہم نے ٹوٹل چھتیں ان کو دی 22 یا 23. اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا. ہماری 22 یا 23 چھتیں تھیں اور ہم نے ان کو واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے ان 22-23 چھتوں کی جیت ہار کنسیڈر کرنی ہے. ہم ان 22-23 چھتوں کی جیت ہار کنسیڈر کریں گے. باقی آپ نے جس کے ساتھ لگائی ہے وہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. آپ ہارے یا جیتے ہمیں اس سے کوئی سیروکار نہیں ہے. کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اتنے % جیت گئے اور اتنے % ہار گئے. دوستو یہ باتیں آن دا ریکارڈ ہیں. آپ ہمارے سے بھی نہ پوچھیں, لالی برادران سے بھی نہ پوچھیں جو ان کے میزبان ہیں. آپ ان سے یہ بات حلفاً پوچھ سکتے ہیں, جس میں استاد ملک یاسر رحیم کھوکھر ریزنیبل آدمی ہیں, ڈیرے دار آدمی ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور حاجی الیاس صاحب ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو دوستو یہ چیز طے ہو گئی, ہماری بادیاں لگ گئی. تو بادیاں دوستو طے ہو گئی ایک دن پہلے یا چند دن پہلے. تو بادیاں سٹارٹ ہو گئی. پہلی بادی اڑی اور جو مسئلہ مسائل بنا, ایک کبوتری کٹ گئی دن کو 11:30 بجے. اللہ اتے ڈوریاں, شاید یہ کبوتری تھی. اس کا ڈسپیوٹ بنا, برحال وہ کبوتری لکھی گئی. اس کے بعد شام کو پھر کبوتر ان کا ایک کٹ گیا, قیدی 804. اس کا ڈسپیوٹ بن گیا. 2 منصب لکھ رہے تھے, ایک پنجاب کا تھا اور ایک لاہور کا تھا, اور 4 کے 5 منصب کاٹ رہے تھے, جس میں ایک منصب پنجاب کا تھا استاد راجہ کاکا صاحب کا, اور 3-4 منصب لاہور کے تھے. یعنی کہ آپ کو رفلی فگر بتا رہا ہوں, 2 لکھ رہے تھے, 4 منصب کاٹ رہے تھے. تو دوستو ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چھت کا فیصلہ ہو, آدھوں کے ساتھ لکھا جائے اور آدھوں کے ساتھ کٹ جائے. یعنی کہ آدھی چھتیں ان کے ساتھ کبوتر ویلڈ ہو اور آدھی کے ساتھ کبوتر ویلڈ نہ ہو. یہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. دوستو اس کا ڈسپیوٹ پڑ گیا. انہوں نے منصب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. بدتمیزی کا اور اس کا کبوتر کٹے کا اکٹھ ہو گیا استاد صفدر اقبال ٹنٹوں والے, ان کے گھر ان کا فیصلہ رکھا گیا. وہاں پہ گئے, انہوں نے پہلے منصفی کی معذرت کی جو منصب کے ساتھ بدتمیزی کی. حالانکہ دوستو پنجاب میں جو اس طرح کا کام ہوتا ہے شاید اس کی چھت پہ بین لگا دیا جاتا ہے. تو دوستو انہوں نے معذرت کی, اس کو درگزر کیا, سب نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد گروپوں میں ان کے بندوں نے بدتمیزی شروع کر دی, جس کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں. جی دوستو یہ تاریخ آپ کو آ رہی ہے منڈے 25 مئی. جی السلام علیکم مٹھو بھائی, کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سب خیر صحت بھی ہے؟ ٹھیک ہے مٹھو بھائی. تہاڈا میڈیا ایڈوائزر ہے نا جڑا شفیق علی, وہ گروپاں دے وچ نا بدتمیزی کر رہا, تے برائے مہربانی اونوں سمجھاؤ, ان کو یار تیری مہربانی ہے, مڑ جا, شوق ہے تینوں, شوق دی حد تک رہن دے. ہر بندہ بار بار خاموشی نہیں اختیار کرے گا تو پھر بعد چ ہونا ہے کہ دیکھو جی لوریاں نے بدتمیزی کی. انہوں اپنی زبان سے سمجھاؤ کہ بیٹا باز آ جا, شوق نو شوق رہن دے. یہ جیت ہار بنی ہے تے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ سے, وہ باز نہیں آ رہا. بار بار نا مینوں 3-4 دوستاں دا میسج آ گیا ساری پارٹی نے کہ جی اے ویکھو شفیق علی ہے انہاں دا میڈیا ایڈوائزر لالیاں دا, تے باز نہیں آ رہا. میں کہ یار مینوں آخری میسج کر لین دیو انہاں نوں, اس تو بعد جے نہیں مڑے گا تو جو تہاڈا دل کرے گا تسی کر لینا. وعلیکم السلام پہ بابر, یہی کھیل گروپ ہے, سپورٹر ہے, تے میں ہونی فون کرتا, مطلب میرے کو نمبر ہے ان کا, میں رابطہ کردا. جی دوستو یہ ثبوت میرا دینا آپ کو فرض تھا. ہر چیز کو بتانا اور کلیئر کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا فرض ہے. دن, تاریخ, آنسر اور اس کا سوال اور آنسر آپ کو مل گیا, سوال اور جواب آپ کو مل گیا. یہ ڈیٹیل بتانا میرا فرض تھا. دوستو پھر دوسری بازی آ گئی. پھر دوسری بازی میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. 2 دن موسم گرم تھا, جو بھی ہوا ڈکا چھپا نہیں ہے کسی سے. دوستو مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈیگریڈ کیا جائے کسی کو. دیکھیں جو وہ پلیئر ہیں, ہر چیز کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, کہ بالکل بھی کسی چیز کی یہاں پہ ماننے والی نہ ماننے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو کسی قسم کا کوئی معاملات, کوئی کسی قسم کا ڈیگریڈ کرنے کا معاملہ نہیں تھا. یہ تاریخ
اور ڈیٹیل ہر چیز آپ کے سامنے آ گئی ثبوت کے ساتھ. ہوا میں کوئی بات نہیں دوستو کروں گا, ثبوت دوں گا ہر بات کے. تو دوستو دوسری بازی اڑی, جو رزلٹ آیا سب کو پتہ ہے. تیسری بازی اڑی. تیسری بازی دوستو جب وہاں پہ آندھی آئی, مجھے صبح فون آیا منصف کا, تقریباً ٹائم ہوگا 9:30-10 بجے کا. مجھے اس کا فون آیا کہ جی موسم ٹھیک ہو گیا ہے, ہمارا قانون کیا ہے. میں کہا یار قانون ہمارا یہ ہے کہ تیز آندھی تیز طوفان کے بعد پرندہ ہمارا جو سامنے تھا وہ آندھی کے آگے لگ گیا, نظر آنا بند ہو گیا, غائب ہو گیا. تیز آندھی تیز طوفان کے بعد پرندہ اوپر ہے نیچے ہے, جو 1 گھنٹے کے بعد جہاں سے مرضی آئے گا ویلڈ ہوگا. اس کی 3 چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. پورٹ میں کچھ نہ ہو, اس کا کوئی پر نہ پٹا ہوا ہو, اور اس کے پنجوں پہ نوک پہ مٹی نہ لگی ہو, تاکہ یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے منصف کو کہ یہ کہیں بیٹھ کے کچھ کھا پی کے نہیں آیا. 1 گھنٹے کے بعد آندھی طوفان رکنے کے 1 گھنٹے کے بعد پرندہ آپ نے 0 لینا. تو دوستو وہ بات وہاں پہ ڈن ہو گئی. 10 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ فون آیا, وہ بات ختم ہو گئی. اس دوران یا اس سے پہلے لاہور میں جو 11 والی پارٹیاں تھیں ان کا میسج چل چکا تھا کہ آندھی طوفان کی صورت میں پرندہ جہاں سے مرضی آئے پرندہ آپ کا ویلڈ ہوگا. میسج سن لیا ہم نے بھی. ہوا دوستو یوں کہ جب منصف نے ان کو ٹائم نوٹ کروایا مٹھو لالی حسن لالی کو, انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے اپنے گروپ جو بنایا ہوا تھا منصفوں کا, جو جتنی بھی لاہور کی چھتیں تھیں ان سب کے ساتھ ان کی بازی تھی, 40-45 چھتیں تھیں, ان سب کا ایک گروپ انہوں نے بنایا جو انہوں نے منصف بھیجے تھے.